مسلمانوں کی فوج نے خیبر قلعے کا محاصرہ کر لیا، جس کی کمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ خیبر یہودیوں کا سب سے مضبوط اور بلند و بالا قلعہ تھا، جس کا کمانڈر مرحب تھا۔ مرحب اتنا طاقتور تھا کہ ہزاروں جنگجو پر اکیلا باری پڑتا تھا۔ محاصرے کو 39 دن گزر گئے، لیکن خیبر کے باہر کھودی گئی خندق کو ایک بھی مسلمان پار نہ کر پایا۔ 39ویں دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اللہ اسی کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائے گا۔ تمام صحابہ کرام کی نظر لگی رہی کہ یہ شہادت کسے حاصل ہوگی۔ ایسے ہی صبح ہوئی، نبی کریم نے پوچھا علی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں بہت درد ہے۔ حضور پاک نے حضرت علی کو بلوایا اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا۔ ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ پھر علم ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضور پاک نے خود جنگی لباس حضرت علی کو پہنایا اور گھوڑے پر سوار کروایا۔ حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو کے خیبر کی طرف نکل پڑے اور چلتے چلتے تک پر آ کھڑے ہوئے، جس کی دوسری طرف عرب کا چھوٹا بھائی حارث بیٹھا تھا۔ اپنی تلوار کھینچ کر کہا کہ میں ادھر آؤں یا پھر چلے جاؤ گے؟ دراصل جیسے ہی مسلمان سپاہی کے پاس آتے تھے تو حارث غصے سے کہتا تھا میں وہاں آؤں یا پھر چلے جاؤ گے، تو مسلمان سپاہی چلے جاتے تھے۔ لیکن اب اس کے سامنے شیر خدا حضرت علی تھا۔ علی نے اسے کہا کہ آج تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں ہی ادھر آ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی نے گھوڑے کو عین لگائی اور گھوڑے نے ایک چھلانگ پر خندق کو پار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے مرحب کے بائک کا سامنا کیا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب یہ بات مرحب کے کانوں تک پہنچی اس کے بھائی کو کسی نے مار دیا، تو وہ غصے سے پاگل ہو کر قلعے کے باہر نکل آیا کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لے سکے۔ پھر وہ حضرت علی کے سامنے آیا۔ عرب کا ایک قانون تھا کہ جب بھی بڑے سپاہی آمنے سامنے ہوتے تھے تو اپنا تعارف کرواتے تھے۔ مرحب نے غصے سے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے اور میں اکیلا ہزاروں سپاہیوں سے لڑتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے کہا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے اور میں تجھ جیسے ہزاروں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں۔ حیدر کا نام آتے ہی مرحب پیچھے ہٹ گیا کہ اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا تو ہزاروں سپاہیوں سے اکیلا لڑے گا، لیکن جب تمہارے سامنے حیدر نامی شخص آ جائے گا تو پیچھے ہٹ جانا، کیونکہ اس سے تم کبھی جیت نہیں پاؤ گے۔ چنانچہ اس نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے سامنے شیطان آ گیا اور کہا کہ شرم کرو، تم اتنے جوان ہو کر بھی میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔ مرحب شیطان کی باتوں میں آ گیا اور واپس باہر کی طرف پلٹا اور حضرت علی کو للکار کر کہا کہ میرے وار کو سنبھالو۔ اس کے بعد مرحب نے حضرت علی پر تیزی سے وار کیا اور حضرت علی نے پلٹ کر اس پر وار کیا تو وہ 2 ٹکڑوں میں کہا گیا ہے کہ یہ وار اتنا خطرناک تھا کہ مرحب کے ساتھ ساتھ پورا خیبر کانپ گیا۔ مرحب کو مرتے دیکھ کر یہودیوں نے خیبر کے دروازے کو بند کر دیا اور اس کے بعد کچھ صحابہ نے اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہیں کھل سکا، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ یہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 40 لوگ مل کر اسے کھولتے تھے۔ اور وہیں پر شیر خدا حضرت علی آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا اور تلوار بھی تھی۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ سے دروازے کو پکڑا اور اٹھا کر سائیڈ پر پھینک دیا۔ اس کے چلتے مسلمانوں کو 40 دن بعد فتح حاصل ہوئی۔